مستقبل کے معمار اپنی بقا کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے اپنی ڈگریاں تسلیم نہ کیے جانے کے خلاف لاہور میں گورنر ہاؤس پر احتجاج کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان سے۔ لاہور سے میں ہوں جہانگیر خان اور اس وقت موجود ہوں گورنر ہاؤس کے سامنے، جہاں پنجاب یونیورسٹی کے مائیکالوجی اینڈ پلانٹ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے طلباء طالبات نے اپنی ڈگریاں تسلیم نہ کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے مائیکالوجی اینڈ پلانٹ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے طلباء نے ڈگریاں تسلیم نہ کیے جانے پر احتجاجاً گورنر ہاؤس کے سامنے اپنی ڈگریاں نظر آتش کر دیں اور سڑک بلاک رکھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہوں نے 4 سال تعلیم کے حصول میں صرف کیے، لیکن اب ان کی ڈگریوں کو نہ تو پبلک سروس کمیشن قبول کرتی ہے اور اگر وہ پرائیویٹ اداروں میں نوکریوں کے لیے درخواست دیتے ہیں تو وہاں بھی ان کی ڈگریوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ احتجاجی طلباء کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کہیں بھی ایم ایس سی آنرز کی ڈگری 4 سال میں نہیں کروائی جاتی، لیکن مائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں یہ ڈگری 4 سال کے عرصے میں کروانے کی روایت ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ان کی ڈگریوں کو HEC سے منظور کروایا جائے اور ایگریکلچرل پلانٹ پیتھولوجی کا درجہ دیا جائے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ڈگریاں لینے کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے حکام بالا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ کیمرہ مین اصغر علی کے ساتھ جہانگیر خان، دنیا نیوز، لاہور۔ مکانوں اور دکانوں میں گندے پانی کے داخل ہونے سے مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں، جبکہ نمازیوں اور دیگر فرنیچر سے وابستہ افراد کے مساجد تک پہنچنے اور آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہلیان محلہ نے متعدد بار ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب مولانا محمد الیاس چنیوٹی اور DMO کی توجہ متعدد بار گندے پانی کے نکاس کے مسئلے کی طرف دلوائی، مگر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اہلیان ٹبا کمانگرا اور چنیوٹی روڈ نے TMA چنیوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر گندے پانی کے نکاس کے لیے وہاں پڑے ہوئے پائپوں کو بچھائے تاکہ گندے پانی کا نکاس ہو سکے۔ میں اس وقت موجود ہوں جڑاوالا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں، جو 68 ضلع سے بڑی تحصیل کا واحد سرکاری ہسپتال ہے۔ اس کو سابق ڈسٹرکٹ ناظم رانا زاہد توصیف نے DHQ سے DHQ جیسی سہولیت کا درجہ دے کر ایمرجنسی بلاک کے ساتھ ساتھ دل کی وارڈ کا سنگ مینا تو رکھ دیا، جو تعمیر نو مکمل ہو جانے کے بعد تاحال دل کے وارڈ کے لیے جدید اچھی مشینری، مریضوں کے لیے بیڈ، دل کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تو ایک طرف بلکہ دوسرے امراض کے ڈاکٹرز کی تعیناتی عمل میں نہیں آ سکی۔ ہسپتال میں موجود زنانہ مردانہ وارڈ میں مریضوں کے لیے بیڈ کی تعداد بڑھا کر وارڈ کو مکمل ایئر کنڈیشنر تو کر دیا گیا، لیکن آئے ہوئے مریض حوصلہ افزائی کے لیے ادویات تو لے جاتے ہیں، لیکن وارڈ میں موجود مریضوں کے لیے باتھ روم میں پانی کی اکثر قلت اور صفائی کے خاطر خواہ بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اکثر مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ نرسنگ سٹاف کے علاوہ کلیریکل سٹاف کی کمی کے ساتھ ساتھ دوسرے امراض کے ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ پنجاب کے بعد اب باری ہے گلگت بلتستان کی اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی چند اہم خبروں پر۔ ملک بھر کی طرح اسکردو میں بھی فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کی جارحیت کے خلاف مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلیاں نکالی اور دھرنا دیا۔ خبیب کالج اسکردو کے سینکڑوں طلباء نے PTCL چوک سے ڈپٹی کمشنر آفس تک ریلی نکالی۔ اس دوران انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اسکردو محمد علی یوگوی نے کہا کہ اسرائیل کی اس وحشیانہ جارحیت کے خلاف حکومت بھی سراپا احتجاج ہے۔ مرکزی امامیہ جامع مسجد سے نماز ظہرین کے بعد علامہ شیخ محمد حسن جعفری کے قیادت میں ہزاروں افراد نے جامع مسجد چوک سے یادگار شہداء تک ریلی نکالی۔ 4 جنوری کو گلگت کے ایک گاؤں عطاباد میں برفانی تودہ گرنے سے ہلاک ہونے والے 19 افراد میں ایک ہی خاندان کی 2 کمسن بچیاں بھی شامل ہیں۔ ان بچیوں کی یاد لواحقین کو آج بھی رلاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اسد اللہ غازی کی رپورٹ میں۔ 2005 میں عطاباد اور سرٹ کے عوام کے مطالبے پر سرٹ کے پہاڑوں کا سروے کیا گیا۔ سروے کے بعد عطاباد کو خطرناک جبکہ سرٹ کو محفوظ قرار دیا گیا۔ عطاباد سے تعلق رکھنے والی حاجی بی بی اپنے 3 جگر گوشوں کے لیے محفوظ مقام کی تلاش میں سرٹ میں اپنے بہن کے گھر رہنے آئی، مگر حاجی بی بی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں کے تارے نسیم اور ارم زمین کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، جبکہ حکومت نے سرٹ کو محفوظ قرار دیا تھا۔ لیکن 4 جنوری کو آنے والی قدرتی آفت میں سرٹ کے 19 افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ متاثرہ خاندان کے سربراہ علی احمد کے مطابق جب لینڈ سلائڈنگ شروع ہوئی تو اس کے 3 بچے ملبے میں دب گئے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ فہیم ملبے میں سے اپنا اور اپنے باپ کا نام لے کر مدد کے لیے پکار رہا تھا، جسے موقع پر موجود افراد نے زخمی حالت میں اپنی مدد آپ کے تحت ملبے سے زندہ نکال لیا۔ علی احمد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کا اعلان کردہ پیکیج ناکافی ہے، اس لیے متاثرین ہنزہ کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ 12 سالہ شکیلہ کی بہن اور بھائی کے چلے جانے کے بعد اس کی مسکراہٹ بھی چلی گئی ہے اور اپنی بہن اور بھائی کے نام لیتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔
4 जनवरी को आने वाली कुदरती आफत के बाद हुकूमत के सामने अब सबसे बड़ा मसला मुतासरीन की बहाली है, जिसके लिए जामा हिकमत अमली की ज़रूरत है। कैमरामैन गाजी करीम के साथ असदुल्ला गाजी, दुनिया न्यूज़, आलतित रिलीफ कैंप हुंजा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब बारी है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की और नजर डालते हैं खित्ते की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, सियासी जमातों की जानिब से हर साल पार्टी की रुकनियत साजी की मुहिम चलाई जाती है ताकि सियासी क़ुव्वत में इजाफा किया जा सके। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की रुकनियत साजी के लिए मुहिम जारी है। इस सिलसिले में देखते हैं मुसद्दिक चौधरी की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की तंजीम साजी के सिलसिला में मुनक़िदा एक तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में मीरपुर के एक मकामी होटल में एक तकरीब मुनक़द की गई, जिसकी मेहमान खुसूसी मेंबर कौमी असम्बली व कोऑर्डिनेटर बराए ओवरसीज मोहतरमा फौजिया हबीब थी। तंजीम साजी की इस तकरीब में आज़ाद कश्मीर भर से मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद में पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। तकरीब से मोहतरमा फौजिया हबीब ने खिताब करते हुए कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और कायद इनकलाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके मुल्क दुश्मनों ने पाकिस्तान के खिलाफ गनहूनी साजिश की, लेकिन मर्द हुर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान दुश्मनों के अज़ाइम और मुल्क दुश्मन मंसूबों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि रुकन साजी मुहिम की छोटी सी पर्ची हमारी कुर्बानियों, जदोजहद और शहादतों की दास्तान है, जो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में चारों सूबों गिलगित व बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शुरू हो चुकी है। मोहतरमा फौजिया हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने NFC अवार्ड 1973 के आइन की बहाली, हकूक बलूचिस्तान, गिलगित व बल्तिस्तान की सियासी व आइनी हकूक समेत बड़े बड़े कौमी मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि शहीद बीबी के मुकद्दस खून से वादा है कि जिंदगी के आखिरी सांसों तक भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। PP आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का क़याम एक अजीम मकसद के लिए था और इसके बानी कायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाकर पूरी दुनिया में नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बना दिया। उन्होंने कहा कि भुट्टो और शहीद बेनज़ीर कायद के अजीम कारनामों पर पूरी कौम सलाम पेश करती है। पाकिस्तान में अमरीत के खात्मे, जमहूरियत और अवामी हकूक के लिए शहीद कायद की मसाली जदोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। तकरीब से PP आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी चौधरी लतीफ अकबर और साबिक वजीर मियां अब्दुल वहीद ने भी खिताब किया। कैमरामैन मजहर भट्ट के साथ मुसद्दिक चौधरी, दुनिया न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। उम्मीद है आपको मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम की ये काविश पसंद आई होगी। नाज़रीन, सियासी मैदानों से समाजी मसाइल तक, खेल और तिजारत से ज़राअत और सहाफ़त तक, मेरी धरती मेरी दुनिया में हर शोबे के बारे में खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की जा रही हैं। और नाज़रीन, ये सब कुछ आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे इलाक़ाई ख़बरों के गुलदस्ते और सियासी, समाजी और अवामी मसाइल की निशानदही करते रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।